آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں تھا، نہیں، تو انشاءاللہ ہمارے کریں گے۔ یاد رکھیے، خوشی ایک ہوتا ہے خوش ہونا، ایک ہوتا ہے خوشی محسوس کرنا، ایک ہوتا ہے خوشی منانا۔ قرآن مجید میں خوش ہونے کے حوالے سے ذکر آیا ہے، اس کا ترجمہ خوشی منانا کر کے اور پھر اس میلاد کو عید میلاد النبی کا نام دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور رحمت کی بنا پر خوش ہو جائیے۔ اس کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ اللہ کی رحمت اور جب اللہ کا فضل ہو تو خوشی منائیں۔ جب یہ ترجمہ اس کا ترجمہ نہیں ہے، کیوں؟ اگر ہم اس کا ترجمہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا کا ترجمہ یہ کریں کہ جب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت آپ کو ملے، اللہ کی رحمت کے ساتھ خوشی ملے تو خوشی منانی چاہیے۔ تو پھر غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ غزوہ تبوک سے جو پیچھے رہ گئے تھے اس کے متعلق ہم نے فرمایا کہ کیا کہہ سکتا ہے اس حوالے سے کہ فرح المخلفون مقعدهم منافقین، اس ہم سے پیچھے رہ گئے، فرمایا فرح المخلفون، پیچھے رہنے والے خوش ہو۔ اب اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ خوش ہونے سے مراد خوشی منانے ہے، تو کیا منافقین غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے کا قرآن نے یہ کہا ہے خوش ہو جاؤ، آپ اس غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، خوش ہو جاؤ، مطلب کہ خوشی منانا ہے۔ نمبر 2، عید غیر ہم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اس حدیث کو سامنے رکھ کر شیعہ حضرات ہم مناتے غیر ہم مناتے ہیں کہ یہ بڑی خوشی کا دن تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا علی مولا ہے۔ تو یہ خوش ہونے کی بات بھی خوش منانے کی بات ہے، نہیں تو انہوں نے اسے خوشی منانے کا ترجمہ لے کر انہوں نے بھی اس دن کو خوشی کا دن بنا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان 2 دنوں کے اندر خوشی کیوں مناتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ دور جاہلیت سے ہم ان 2 دنوں کی خوشی مناتے ہوئے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو اللہ نے صرف 2 دن خوشی کے دیے ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ تیسری عید۔ نمبر 3، والسلام کی پیدائش کے اوپر عیسائی مناتے تھے، خوشی مناتے۔ اگر خوش ہونے کا معنی خوشی منانا لیا جائے تو پھر ہمیں ہر اس موقع پر خوشی منانی چاہیے، عید منانی چاہیے، خوشی کرنی چاہیے جس سے خوش ہونے کا موقع ہو۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نبی نہیں مانتے؟ کیا ہمیں ان سے محبت نہیں؟ ہمیں بھی بن اولا ان سے محبت ہے اور حد سے زیادہ ہمیں ان سے محبت ہے، پھر ہمیں خوشی ان سے زیادہ منانی چاہیے، نہیں میرے بھائی۔ خوش ہونا اللہ کی رحمت سے خوشی ملتی ہے، اس پہ خوش ہونا، خوشی محسوس کرنا یہ جائز ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکرانے کے نفل ادا کیا کرتے تھے، شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے۔ رہی بات یہ جو تاریخ چلائی گئی
یہ جو خوشی منائی جا رہی ہے، آج 8 ربیع الاول ہے، اور پہلی دن سے جھنڈیاں لگانا اور یہ بتیاں سجانا، یہ معاملات سارے آپ کے سامنے ہیں۔ یہ کرنا اور ان کے معاملات میں جس طرح سارا کچھ 12 ربیع الاول تک ہوتا ہے، آپ سب ساتھی جانتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت، کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہی دلیل پیش کی جاتی ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اس کا جواب آپ کو دوں گا۔ بلکہ اگر ہم اپنے بھائیوں کی کتابیں اٹھا کر پڑھیں، ان کا بھی مطالعہ کریں، تو ان کے اندر بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ یہ کام یہ شروع ہو چکا ہے، خوشی منانا اور یہ میلاد النبی کا نام لینا۔ یہ نہ صحابہ میں تھا، نہ تابعین میں تھا، نہ تبع تابعین۔ مفتی احمد یار خان نعیمی بریلوی صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب بیان حق کے اندر، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 226 میں یہ لکھتے ہیں کہ لم يفعله احد من القرون الثلاثة انما حدث بعده، کہ یہ میلاد شریف قرون ثلاثہ کے دور میں نہیں منائی۔ قرون ثلاثہ کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں نہیں منائی گئی۔ انما حدث بعدہ، یہ بعد کی ایجاد، یہ پہلے صحابہ کے دور میں نہیں تھی۔ ہم آگے چلتے ہیں شرح مسلم کے اندر، جلد 1 صفحہ نمبر 179 میں، جس کے اندر علامہ غلام رسول سعیدی بریلوی صاحب لکھتے ہیں کہ سلف صالحین کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں میلاد کا کوئی نام نہیں تھا۔ بلکہ اگر ہم کیلنڈر بھی اٹھا کے دیکھتے ہیں تو آج سے آپ 30 سال 40 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ دن چھٹی تو ہوتی تھی، لیکن وفات النبی کے نام سے چھٹی ہوتی تھی۔ ہم بزرگ موجود ہیں جن کو تاریخ یاد ہے، کیلنڈر یاد ہے، جن کے دور میں یہ چھٹی چلتی رہی ہے، ان کو یاد ہوگا کہ آج سے 30 35 سال 40 سال پیچھے چلے جائیں تو میلاد النبی کی چھٹی نہیں ہوتی تھی، وفات النبی کی چھٹی ہوتی تھی۔ تو میرے محترم بھائیو، ہمارے لیے دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے رب نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک پہلو، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، ہر ایک عمل ہمارے لیے اسوہ حسنہ۔ رب نے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ فرمایا مومنین کی یہ علامت ہے جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف بلایا جائے، دعوت دی جائے، کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ فرمایا فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ، آج ہم قرآن کو پڑھتے بھی ہیں، حدیث رسول اللہ کو پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں یارو کیا کریں، ہمارا دل نہیں مانتا، ہمارے بڑے نہیں مانتے، ہمارے بڑوں نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ نہیں میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر 2 دن ایسے گزرے۔ ایک دن وہ کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، سب سے بڑا خوشی کا دن اور سب سے بڑا دن، روشنی کا دن ہمارے لیے وہ دن تھا، اور سب سے غمناک دن اور سب سے دکھ والا دن وہ دن تھا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم
وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اللہ اکبر۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح ہمیں حکم دے رہے ہیں اور دوسری طرف ہماری حالت کیا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طیبہ کو پڑھ کے دیکھیے، آپ کی پیدائش سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر آپ کی نبوت تک، نبوت سے پھر نبوت کا دور، پھر نبوت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام آپ پڑھ کر دیکھیے۔ اس وقت میرے پاس جو کتاب ہے الرحیق المختوم، دنیا کائنات میں جتنی سیرت کی کتابیں چھپی ہیں سب سے اول درجے پر انعام یافتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر جو کتابیں لکھی گئیں، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی یہ کتاب الرحیق المختوم، اس کا مطالعہ کر کے دیکھیے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جو بندہ اس کتاب کا مطالعہ کر لے، میں کہتا ہوں وہ بندہ پھر زندگی میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں رکھے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناؤں یا آپ کی وفات کا غم مناؤں۔ اللہ اکبر کبیر۔ حجۃ الوداع کو پڑھ کے دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام، آخری 29 سفر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طیبہ کو پڑھ کے دیکھیے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ایک ایک حرف کے اوپر، ایک ایک حرف کے اوپر انسان کے آنسو نکلے بغیر نہیں رہتے۔ 29 سفر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے پر تشریف لے کے گئے، جنازہ پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، آپ بخار کی حالت میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ کے سر مبارک میں شدید تکلیف ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد شروع ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے، میں نے پوچھا اللہ کے نبی کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، عائشہ میرے سر میں بڑی شدید تکلیف، میرے سر میں بڑی شدید تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کا جو آغاز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں شدید تکلیف۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے اور آپ شدید تکلیف کے اندر۔ اسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، صحابہ کو نماز پڑھائی۔ یہی سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخار کا سلسلہ چلتا رہا، 8 ربیع الاول تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی صورتحال تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز بھی پڑھاتے رہے اور بخار کی حالت میں، شدید بخار کی حالت میں ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مبارک ارشاد فرمایا، اور خطبے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا لی، نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ خطبے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے گفتگو کر رہے ہیں، صحابہ سے وصیتیں صحابہ کو فرما رہے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ، نماز پڑھیں، نماز کو قائم کریں۔ نماز کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وما ملکت ایمانکم، جو آپ کے غلام ہیں، آپ کی لونڈیاں ہیں، ان کے بارے میں بھی خیال کریں۔ اور نماز کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تبلیغ فرما رہے ہیں۔ آپ سوچیں، میں سوچوں، ہم کتنی فکر کرتے ہیں نماز کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے متعلق تلقین فرما رہے ہیں، اور آپ اور ہم نماز کی فکر ہی نہیں کرتے۔ ہماری فجر بھی گزر جاتی ہے، ظہر بھی گزر جاتی ہے، عصر بھی گزر جاتی ہے، مغرب بھی گزر جاتی ہے، ہمیں نمازوں کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں صحابہ کو؟ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی فکر کریں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو اپنی زندگی میں لے کے آئیے، اپنے عمل میں لے کے آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ آج اس دور میں غلام نہیں ہے، نوکر ہمارے پاس ہیں، کام کرتے ہیں، رکھے ہوئے ہیں نا ہم نے ملازم، تو کیا ہم ان نوکروں کا خیال نہیں کرتے؟ کتنا خیال کرتے ہیں مجھے بتائیں۔ نبی کریم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری جب وہ کرتا ہے، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کو دے دیں۔
ہم مزدوری کھا جاتے ہیں، وقت گزر جاتا ہے، مانگ مانگ کے بیچارہ تھک جاتا ہے، ہم فکر ہی نہیں کرتے۔ گھر میں اگر نوکرانیاں کام کرتی ہیں تو ان کی تنخواہیں گزرتے مہینے گزر جاتے ہیں، ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی فکر فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن و حسین کو بھی اپنے پاس بلایا، ان کا ماتھا چوما، ان کے پیشانی پر بوسہ دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ان کے کان میں سرگوشی فرمائی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں ہم نے بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کہنے لگیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہلے بلایا اور کان میں سرگوشی فرمائی تو آپ نے فرمایا فاطمہ ان قریب جو ہے میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، تو مجھے اس غم سے میں رو پڑی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، پھر فرمایا فاطمہ ان قریب ہماری ملاقات ہونے والی ہے، مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ میں اللہ کے نبی اپنے ابا جان کے ساتھ ملاقات کروں۔ اور یہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 6 ماہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہیں اور دنیا سے رخصت کر گئی۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن و حدیث اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سمجھنے کے لیے دیا ہے، اس کو سمجھیں، اس کو عمل کریں، زندگی دنیا کے اندر بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت کے اندر بھی بہتر ہو جائے گی۔ مسئلہ تو یہ ہے ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، حدیث کو پڑھتے نہیں ہیں۔ اللہ کے قرآن کا مطالعہ کیجئے، فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ جو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیں اسے اپنا لو، اسے مان لو، اس پر عمل کرو، اور جس بات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیں اس سے رک جاؤ۔ کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں ارشاد فرماتے، اللہ کے حکم سے جو اللہ حکم دیتے ہیں وہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے۔ تو ہماری زندگی ہم اسے سمجھیں، اسے پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ آپ سے محبت کرے، اللہ آپ کو پسند فرمائے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اس چیز کی خواہش رکھتے ہو، اس چیز کا اپنے دل کے اندر خیال رکھتے ہو، گمان رکھتے ہو کہ اللہ آپ سے محبت کرے، تو فرمایا فاتبعونی، مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ تبارک و تعالی یحببکم اللہ، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ ہم ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات سے اگر نہیں ڈرتا، خوف نہ ہوتا کہ گھر کے اندر عورتیں اور بچے ہیں تو میں اس چیز کا خوف نہ کرتا تو جو لوگ نماز پہ نہیں آتے میں ان کے گھروں کو جلا دیتا۔ لیکن ہم فکر ہی نہیں ہے ہمیں نماز کی۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر ایک پہلو کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، لکیر کے فقیر مت بنے، اللہ کا قرآن شروع سے لے کر آخر تک ترجمے کے ساتھ سمجھ کر اس کو پڑھیں، آپ کو انشاءاللہ ہر ایک بات سمجھ آ جائے گی۔ حدیث رسول اللہ کا مطالعہ کیجیے، حدیث رسول اللہ پڑھیں گے آپ کو سمجھ آئے گی کہ حدیث رسول اللہ کیا کہتے۔ ہماری ساری زندگی کاروبار میں گزر جاتی ہے، کاروبار کے اندر کرتے کرتے کاروبار اسی میں ساری زندگی گزر جاتی ہے، اور آخری وقت آ جاتا ہے انسان دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور فکر ہی نہیں ہوتی۔ فکر ہونی چاہیے اپنی زندگی کی کہ میں نے اپنی زندگی گزاری کیسی ہے۔
اپنا محاسبہ کیجئے، مجھ سمیت کون ایسا بندہ ہے جو رات کو سوئے اور اس کے ذہن میں یہ چیز ہو کہ یار صبح سے لے کر اب رات کو میرا سونے کا وقت آ گیا ہے، میں نے اس ٹائم کے اندر آج صبح سے لے کر شام تک میں نے کیا پایا ہے اور کیا کھویا ہے؟ کبھی ہم نے محاسبہ کیا؟ کبھی ہم نے سوچا؟ نہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جب موت آئے خاتمہ بالخیر کے اوپر موت آئے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صفحہ درست کر لیجیے۔